السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آ، میں امید کرتا ہوں آپ سب کو میری آواز کلیئرلی سنائی دے رہی ہے۔ جی جی اوکے، الحمدللہ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی سٹڈی میں ہم پہنچے تھے آیت نمبر 46 کو ہم نے کل فنش کیے تھے، جہاں پہ بنی اسرائیل کو کچھ نصیحتیں دی جا رہی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ نصیحتیں صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ جب کوئی نصیحت مسلمان دے رہے ہیں انہیں، تو عمل کرنے میں ان سے آگے ہمیں ہونا چاہیے۔ جب ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل کرو، تو ان سے آگے ہمیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم اس سورہ میں پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھے، جو انسٹرکشنز میں یہ دیکھا کہ وہ لوگ انکار کرتے تھے، انکار کر رہے ہیں جانتے ہوئے، چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ حقیق نصیحتیں کی۔ کیا نصیحتیں کی؟ پہلے تو ایمان لے آؤ اس چیز پر جو تمہارے پاس ہے آلریڈی، اس چیز پر ایمان لے آؤ۔ اس کے انکار کرنے میں سب سے آگے آگے تم مت رہو، انکار کرنے والوں میں رہ رہے ہو جانتے ہوئے، کتنی غلط بات ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں کو بیچو مت، سمنن قلیلا، چھوٹی قیمت کے لیے۔ اللہ کی آیتوں کو تم بیچ رہے ہو چھوٹی قیمت کے لیے، مت کرو ایسا۔ اور کیا کہا گیا کہ حق کو باطل کی چادر مت چڑھا دو، حق کو باطل میں ملا مت دو، تلبس الحق کا یعنی کہ کپڑا اڑا دینا، حق کو باطل کے کپڑے نہ اڑا دو، مکس نہ کر دو۔ اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو چھپاؤ مت جبکہ تم جانتے ہو۔ حق جو بات ہے نا، چھپاؤ مت۔ اب آپ سب یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے ہاں بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ہمیں بھی حق کو چھپانا نہیں ہے۔ کتنے لوگ حق کو جانتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، توحید صحیح ہے، شرک غلط ہے، نہیں بتاتے لوگ اور چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو حق ہے تمہارے پاس، اسے چھپانا نہیں ہے۔ اگر ہم بھی چھپائیں گے حق کو اور بتائیں گے نہیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ سچی چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے، ان کے آس پاس لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں بتاتے ہیں۔ تب تم الحق وانتم تعلمون، جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیا چیز ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تم نماز پڑھو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ دلیل ہے کہ جماعت سے نماز فرض ہے۔ اور یہاں پر بات بنی اسرائیل کی جہاں تک بات ہے، تو یہ بات تھی کہ جو رکوع کرنے والے یعنی امت مسلمہ جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، یعنی اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ، الگ مت رہو، دور مت رہو۔ اور کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ہاں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو تو تمہارے پاس عقل نہیں ہے، افلا تعقلون۔ کتنی مضبوط طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور خود کو نہ بھولیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اب صلاح کا ذکر اتنی دیر میں دوسری بار آ رہا ہے، اور نماز مشکل ہے سوائے خاشعین کے لیے، خشوع والوں کے لیے، جن کے اندر خشوع ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن باقی جو لوگوں میں خشوع نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور کون ہے خشوع والے؟ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کے پاس واپس لوٹنے والے ہیں، جو لوگ یہ جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اب ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو تم پر جو میں نے تم پر کی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ انی فضلتکم علی العالمین، یہ جو فضلتکم علی العالمین کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کل کہ فضلتکم کے اندر یعنی اس زمانے کے اندر جو عالمین تھے، وہ زمانے میں جو سارے باقی لوگ تھے، ان کے اوپر ساروں کے اوپر فضیلت کس کو دی گئی تھی؟ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمارے لیے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو امت مسلمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو کہا گیا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔
تو وہ جو لقب جو ان کا تھا وہ لقب ان کے پاس تھا وہ، اور اب وہ ہمارے پاس ہے۔ کوئی اگر کہے کہ بھئی یہ جو دیا ہوا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، اور کچھ لوگ ایسے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل پہ سب سے زیادہ فضیلت ہے، جی ہاں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضلتکم، یہ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے آپ جو پڑھو گے فباؤ بغضب من اللہ والی آیت آگے آنے والی ہے، شاید آج ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ان پر اللہ کی طرف سے غضب آیا، غضب، لعنت آئی، اللہ کا غصہ آیا، اللہ کی ناراضگی ان کے لیے ہے، تو وہ ان کا سٹیٹس چینج ہو گیا۔ جو سٹیٹس تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فضلتکم علی العالمین والا معاملہ تھا، اس کے بعد غضب ان کے اوپر آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ لقب ملا ہے کہ خیر امہ ہے، بہترین امت ہے۔ اب یہاں پہ ڈرنے والی بات کیا اور عبرت اور نصیحت والی بات کیا ہے کہ یہ لوگ جو جنہیں ملا تھا وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن انہوں نے اس چیز کو غلط کیا، اس چیز کے تعلق سے غلط کیا، غلط راستہ لیا، مستقل لیا، یہاں تک کہ آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ آخر میں یہ ہوا کہ ان پر غضب، اللہ کے غضب کے لائق ہو گئے۔ ہمیں بھی ڈرنے کی بات ہے کہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی کرو 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 اور ہم لوگوں کو اللہ کی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بس کچھ بھی کرو، ہم لوگ تو لاسٹ میں کلمہ پڑھنے والے مومن ہیں، ہم تو بچیں گے ہی۔ تو ایسا نہیں ہے، غضب، اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب ملنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات کو ہمیں ڈر کے تعلق سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یاد دلایا ان کو نعمت، ہاں، یاد دلائی نعمت۔ تو آپ اس میں جیسے امام کثیر ایک آیت کو کنیکٹ کر کے بتاتے ہیں، سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کے جو دن، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کے دن، اسے یاد دلاؤ انہیں۔ تو یعنی لوگوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے نا، تو ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جاتی ہے کہ دیکھو سوچو تم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کی تھی، یہ نعمت کی تھی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں گنا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو بادشاہت بھی ملی، ان کو انبیاء ملے، رسول ملے، کس طرح سے ان کو یہ بڑا مقام ملا۔ یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کیا ایکسپیکٹڈ ہے ان سے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن کے تعلق سے ڈرو، اس دن کے تعلق سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی اور کو کسی چیز میں کام نہیں آئے گا، کسی کام نہیں آئے گا، کوئی چیز میں کام نہیں آئے گا، شیئا ولا يقبل منها شفاعت، نہ اس کی طرف سے شفاعت قبول ہوگی، سفارش قبول ہوگی۔ شفاعت کے تعلق سے یاد رکھیے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے شفاعت ہے، لیکن شفاعت کے اندر بھی معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کوئی شرک کرے تو اس کے لیے شفاعت ملنا دور کی بات، اس کے لیے تو کوئی شفاعت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ یہ آیت کے اندر جو بات دی گئی ہے، جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ولا يقبل منها شفاعت، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں شفاعت اور سفارش کا مقام ہے، لیکن کیا ہے معاملہ؟ شفاعت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے لیے ہے اور کس کی طرف سے ہے، دونوں، مطلب ان کے لیے ہے اور کس کی طرف سے ہے، دونوں کی دونوں چیزیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ولا يؤخذ منها عدل، نہ ان سے کوئی چیز بدلے میں لی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ 4 چیزیں جو ذکر ہے یہاں پر۔ آئیے تھوڑا سا ہلکی سی کچھ ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن کے تعلق سے ڈرو۔ کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو جیسے کوئی نفس کسی اور کے کام نہیں آئے گا، اور یہ آیت تو آپ کو پتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ قرآن کے اندر دیا ہوا ہے، سورہ فاطر میں بھی دیا ہے، سورہ انعام میں بھی دیا ہے۔ اور لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہر شخص کے پاس اس دن خود کی فکر کی بہت چیزیں ہوگی، جو اسے اسی میں یعنی اپنے دوسروں کے تعلق سے کیئرلیس ہوگا وہ۔ تو یہ قیامت کے دن کے بارے میں۔ اب یہ پہلی پارٹ کا تفسیر میں 2 آیتیں ہم نے دیکھے، اور پھر کیا آتا ہے؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تو یہ جو ڈس بلیورز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہاں پہ کیا آتا ہے؟ اچھا، شفاعت کے تعلق سے یہ بھی آیت دیکھ لیجئے، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کام نہیں آئے گی، انہیں کام نہیں آئے گی۔ کنہیں؟ جو کفر کر کے مرتے ہیں، کفر پر مرتے ہیں، انہیں کام نہیں آئے گی۔ اور اس کے تعلق سے اور بھی آیتیں یہاں دی ہوئی ہے، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کچھ بدلے میں لیا جائے گا۔ بدلے میں دیکھو قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے ہو رہی ہے، آپ کے سامنے پریکٹیکل مثال ہے۔
بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے گا. تو آپ دیکھیے سورہ آل عمران کی 191، سورہ آل عمران کی 91 نمبر کی آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کرتے ہیں اور مرتے اس حال میں کہ وہ کفار ہوتے ہیں، کفر کے حال میں مرتے ہیں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، ان میں سے کسی کے پاس سے زمین بھر کے ذهبا سونا نہیں قبول کیا جائے گا. پورا زمین بھر کے اگر سونا لے کے آئے، فل ارتھ بھر کے سونا، ولو افتضا به، جو اپنے بدلے میں جو آفر کرے اپنے آپ کو رینسم کے طور پر، فدیے کے طور پہ آفر کرے، تو نہیں قبول کیا جائے گا. اور سورہ مائدہ کی آیت یہ دیکھیے، سورہ مائدہ کی 36 نمبر کی آیت، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، جو کفر کرنے والے اگر ان کے پاس جو کچھ زمین پر ہے سب کچھ ہوتا، وہ مثلہ معه، اس کا ڈبل ہوتا، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے وہ دے کر کے، ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، ان سے کبھی قبول نہیں ہوگا اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. تو یہ بات دیکھیے کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ ڈبل بھی ہوتا تو بھی قبول نہیں ہوتا. یہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم اس آیت کی تفسیر میں دیکھ رہے ہیں، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، ابھی جو پڑھے نا، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، جو ان سے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے گا. تو بدلے میں مثالیں جو دو، سورہ آل عمران کی مثال جس کے اندر زمین بھر کے سونا ہوتا تو بھی دے کے بچا نہیں سکتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت جس کے اندر آتا ہے پوری زمین ہوتی، ہاں پوری زمین بھر کے ہوتا، جو کچھ زمین میں سب کچھ. اب زمین میں کیا کیا ہے؟ ڈائمنڈز ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زمین ایک ایک اسکوائر فٹ کتنی ویلیو کی ہے، وہ سب ہوتی اور ڈبل ہوتی تو بھی دے کے نہیں بچا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہم سے مانگا گیا ہے نا تو بہت کم مانگا گیا ہے، بہت کم قربانی مانگی گئی ہے. اور لوگ جو ہے نا ثمنًا قلیلا جو آیا نا، بہت کم قیمت میں بیچ دیتے ہیں. یہی بات ہے اس کی اصل. اور پھر آگے آتا ہے ایک اور ہم دیکھتے ہیں، لا جی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. اوکے، ہاں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور آخری حصہ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. میں سب آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، زیادہ ٹائم جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، لیکن آپ لوگ پڑھیے، انجوائے کریں گے آپ. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. مدد نہیں کی جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ ہے پناہ دینے والا اور اس سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سے پناہ دینے والا کوئی نہیں، اللہ ہے پناہ دینے والا. ہاں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں. وَلَا يُوثِقُ، اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں. ہاں. تو اس کی پکڑ جیسے کسی کی پکڑ نہیں ہوئی، یعنی بچنے کا کوئی راستہ نہیں. ہاں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لکا لا تناصرون، کیا معاملہ ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ بل ہم اليوم مستسلمون، نہیں وہ اس دن وہ لوگ سب سرنڈر کر چکے ہیں. تو یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور یہ ہم سب کے لیے ہے، ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ایک نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت نہیں قبول کی جائے گی. اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو شفاعت سفارش کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ بدلے میں کچھ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ مدد کیا جائے گا. ہم سب کو ڈرنا چاہیے اس دن کے تعلق سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کی ایک لسٹ کری ذکر ہے. اور میں آپ کو یہ نعمتوں کے تعلق سے بتا دوں کہ یہ نعمتوں میں، یہ ترتیب میں، یعنی کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے کہ کرونولوجی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاپ لسٹ ایک دی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور یہ جو لسٹ ہے جو گنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں ہم سب کے لیے کیا کیا ہے بات. پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ سن رہے ہیں، دوسرے ہر زمانے اور دور کے یہودی سن رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں دے رہا ہے تو ہم اس کی اہمیت اور قدر کریں اور شکر گزاری کریں اور ناشکری نہ کریں، کفر کا راستہ نہ لیں، ہم یہ مسٹیک نہ کریں. ہاں. آگے ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یعنی فرعون اور فرعون کی جو فوج اور فرعون کے لوگ، فرعون کے جو پورا سسٹم تھا، من آل فرعون یسومونکم، یسومونکم سوء العذاب، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، تکلیف دیتے تھے بدترین قسم کے عذاب کی تکلیف. اب وہ بدترین عذاب میں سے جو ذکر ہے
وہ آگے آ رہا ہے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کا وہ ذبح کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس چیز میں بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم عظیم، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، یہ تمہارے لیے تو اوپر ہی تمہارے رب کی طرف سے ایک بلاء من ربکم عظیم۔ اب یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ فرعون کے تعلق سے، اور آپ کو پتا ہوگا تفسیر میں کثیر میں یہ بات ذکر ہے کہ فرعون کو ایک خواب آیا تھا، خواب یہ آیا تھا کہ اس نے ایک آگ دیکھی جو بیت المقدس جیروسلم سے نکلتی ہے، اور وہ آگ آ کر کے مصر کے جو کاپٹکس تھے ان کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہیں ہوتی۔ تو اس بات سے اسے یہ سمجھ میں آیا، یہ بات سے یہ سمجھے کہ اس کی بادشاہت کو کوئی بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اسے ختم کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون نے یہ بات کہی کہ بنی اسرائیل کو، اور اسے بھی پتا تھا کہ بنی اسرائیل ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں بات مشہور تھی کہ کوئی نبی آنے والے جن کی پیشن گوئیاں تھی، اور وہ نبی اور پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ خواب آنے کے بعد فرعون نے حکم دیا، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں ڈیٹیل میں آتا ہے، کہ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو مار دیا جائے، ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دیا جائے، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے جب لڑکوں کو مارا جانے لگا ہر سال، تو پھر لڑکوں کی کمی ہونی ہوگی، اور پھر کام کون کرے گا، کیونکہ وہ غلام تھے، صرف لڑکیاں بچے گی، تو پھر ایک سال مارا جاتا، ایک سال چھوڑا جاتا۔ ہارون علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس دن چھوڑا جاتا تھا، جس سال میں چھوڑا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں مارا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ تو آگے ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی جان کیسے بچی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں امام سعدی کی جو تفسیر سعدی ہے بہت مشہور، انہوں نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کری ہے، اور وہ ایک ویو انہوں نے اختیار کیا ہے، اور وہ بات وہ اس کے پروفز بھی دیتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی مفسرین ہیں جنہوں نے یہ ویو کیا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ جو بلا ہے، بلا کا مطلب ہے آزمائش، آزمائش اچھی اور بری دونوں چیزوں کی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نجیناکم، جو بچایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو بلا یہاں پہ نعمت کے معنی میں کہ یہ تمہارے طرف سے بہت بڑی، تمہارے رب کی طرف سے ربکم عظیم، بہت بڑی نعمت تھی۔ کیا نعمت تھی؟ کہ اللہ نے تمہیں بچایا، کیونکہ بلا جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم، جو بلا ورڈ وہاں پر بھی ہے، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں آزماؤں گا شر اور خیر دونوں سے۔ تو بلا جو ہے میں خیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے وہ ویو لیا، اور ایسے اور بھی مفسرین ہیں جنہوں نے یہ ویو لیا کہ بلا یہاں پہ پازیٹیو سینس میں، نیگیٹو سینس میں نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ذکر کی کہ تو انہیں غلامی سے بچایا۔ کس چیز سے؟ نجیناکم، تمہیں بچایا۔ ہاں، کس چیز سے بچایا؟ فرعون کی غلامی سے بچایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اب یہ وہ جو بچانے میں ایک خاص چیز ذکر ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب ہم نے الگ کیا، فرق کر دیا، مطلب الگ کر دیا، سمندر پھٹ گیا، بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بچایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو اس میں ڈبا دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ مفسرین بتاتے ہیں دیکھ رہے تھے، بات بہت ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ ایسی ہیبت طاری تھی ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون ڈوب رہا ہے اپنی فوج کے ساتھ، تب جا کے اس کی ہیبت ختم ہوئی، یعنی تب جا کے وہ ایک صحیح طور پہ آزاد ہوئے۔ کیونکہ اگر وہ دیکھتے نہیں کہ فرعون اور اس کی فوج ڈوب رہی ہے، تو بھی ان کے اندر ہیبت باقی رہتی کہ آ جائیں گے، پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا، الگ کر دیا، اور وَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان سے خطاب کرے، بِكُمْ یعنی تمہارے لیے، تم سے ڈائریکٹلی ان سے خطاب کر رہے ہیں، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بچایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آل فرعون کو ڈبا دیا اس میں، غرق کر دیا اس میں، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ہاں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ذکر کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ کے لیے یہ وعدہ کیا انہیں، یعنی کہ انہیں بلایا، ب40 لَيْلَةً 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، 40 راتوں کے لیے۔ یہ 40 راتیں کون سی تھی؟ سورہ اعراف جب پڑھتے ہیں، سورہ 7 آیت نمبر 142 میں آتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا، اس میں 10 کا اور اضافہ کیا۔ تو 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ کہا جاتا ہے تفسیر میں کہ یہ 40 راتیں ذوالقعدہ کا مہینہ اور اس کے بعد ذی الحجہ کی 10
10 تھے، یعنی کہ 40 اس طرح سے تھے، اللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بلایا تو پھر تب انہوں نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کہ تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر لی، بچڑے کو گاڈ بنا لیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، من بعدہ ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظلم کر رہے تھے۔ مطلب یہ ظلم تھا ان کا، کن کے اوپر ظلم؟ راغب الاصفہانی کا بتاتے ہیں اپنی کتاب میں کہ 3 ٹائپ کے ظلم ہوتے ہیں۔ ایک ظلم جو انسان اللہ پہ کرتا ہے، ایک ظلم جو انسان دوسرے انسان پہ کرتا ہے، اور ایک ظلم جو انسان خود پر کرتا ہے۔ تو وانتم ظالمون یہ وہ ظلم تھا جو اللہ پہ کر رہے تھے، کہ اللہ کا حق لے رہے تھے، اور خود کے اوپر بھی ظلم کر رہے تھے، خود کے اوپر بھی ظلم کر رہے تھے، کیونکہ اس کی سزا کسے ملنے والی ہے؟ انہی کو ملنے والی ہے۔ تو وانتم ظالمون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں 40 راتوں کے لیے، اور یہ لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت شروع کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ذکر کی، ایسا نہیں کہ ان کا سٹیٹس ختم ہو گیا، ان کو انبیاء آنے ختم ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان کے لیے ایک عروج کا زمانہ آیا تھا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں عروج کا زمانہ آیا، جب سلیمان علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ٹائم تھا، اتنی بڑی بادشاہت ان کی ہوئی دور دور تک، ہاں تقریر اس وقت پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں جو مرحلے آئے، یہ کب آئے؟ یہ اس کے بعد میں آئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا انہیں، اور یہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، جب اللہ معاف کرتا ہے تو ایک موقع دیتا ہے شکر گزاری کا، لیکن معاف کرنے کی کیفیت کیا تھی اس کو ہم تھوڑا آگے دیکھ رہے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا اور فرقان دیا۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا اور فرقان دیا، وہ کتاب تورات کے اندر بھی کیا تھا؟ فرقان، یعنی فرق کرنے کی کتاب۔ وہ تورات کی بھی صفات میں سے بھی ایک صفت ہے فرقان، تورات بھی فرقان، اور قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے فرقان، یعنی فرق کرنے کے لیے۔ تو فرق کرنے کی صلاحیت کیسے ملتی ہے؟ انسان وہ زمانے میں کیسے فرق کیا کرتے تھے؟ تورات تھی کتاب اللہ کی طرف سے، جس کے ذریعے وہ فرق کرتے تھے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ہاں، تو حق اور باطل میں فرق، بالکل صحیح، توحید اور شرک میں فرق، حلال اور حرام میں فرق، اور جو چیز صحیح ہے جو چیز غلط ہے فرق۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں سنت اور بدعت میں فرق۔ تو فرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یہ تھوڑا سا پیچھے کا فلیش بیک ہے، جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ یا قومی، اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے خود کے نفسوں پہ ہی ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کی عبادت کر کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنا خود کا قتل کر دو۔ فَاقْتُلُوا، تم سب قتل کرو اپنا خود کا، اپنے نفسوں کا۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یہ سزا تھی، یہاں پہ بہت غور کریے، بہت اہم بات آئی ہے کہ یہ سزا تھی اس زمانے کے اندر، اس زمانے کی شریعت میں، کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور پتہ چلا بچڑے کی عبادت کی بنی اسرائیل نے، تو کیا سزا ان پہ نافذ کی گئی؟ جو لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، کہ ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے کیا ضروری تھا؟ کہ ان کا قتل بھی ہو اور ان کو یہ سزا بھی نافذ کی جائے گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اس شریعت میں الگ ہے، کہ کوئی شخص مثال کے طور پہ اگر کوئی شرک کا کام کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو پھر کیا ہے معاملہ؟ اسے معاف کیا جائے گا، اسے معاف کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں چھوڑتا اور اسلامک شریعت ہے وہاں پر، اسلامک حکومت ہے، اسلامک شریعت ہے، جہاں کا قانون قرآن ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا کہ جہاں پہ شریعت اسلام کی ہے، قرآن ہے، تو پھر کیا ہوگا وہاں پر؟ تو پھر وہاں پہ یہ ہوگا کہ وہاں پر مرتد کی سزا موت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتا ہوں، مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو دین کو چھوڑ دے، جو دین کو چھوڑ دے۔ اب یہ 2-3 چیزیں یہاں پہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے مرتد کی سزا کا ذکر یہاں پہ قرآن میں آ رہا ہے، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 54 میں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ یہ سب مرتد تھے، یہ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کی عبادت کی تھی۔ اب جو لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان میں سے تو کہا گیا کہ تم خود، انفسکم، تم خود اپنی قوم کے، یعنی قوم سے کہا جا رہا ہے کہ قوم کے لوگ، بعض لوگوں کو، دوسروں کا، جو لوگوں نے گناہ کیا، یہ گناہ کیا،
جو یہ شرک کا گناہ کیا, یہ کفر کا گناہ کیا, وانتم ظالمون, یہ واضح ظلم تھا, یہ گناہ کیا, تو پھر ان کا قتل کیا جائے, ان کے قتل کی سزا. اور یہ کیا تھا, یہ عبرت کی بات تھی تاکہ کوئی اور آگے تک یہ گناہ کے بارے میں سوچے نہیں, اور تاکہ لوگ اس بات کو, برائی کو سمجھیں. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو اب اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں, میں اگر ابھی ہم پریزنٹ ڈے بائبل میں دیکھتے ہیں, تو میں نے یہ بات کو ابھی آج ہی لک اپ کیا, تو ایکسوڈس کے اندر چیپٹر 32 ورس 27 پریزنٹ ڈے بائبل میں ہے کہ اس میں کیا دیا ہے کہ thus said the Lord the God of Israel, put you every man his sword upon his thigh and go to and fro from gate to gate throughout the camp and slay every man his brother, every man his companion, every man his neighbor. یعنی کہا گیا کہ کیمپ ٹو کیمپ جاؤ, جو شخص نے بچڑے کی عبادت کیا تھا سب کے سب کا قتل کرو. And the sons of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people that day 3,000 men. 3,000 لوگوں کا قتل ہوا, یہ پریزنٹ ڈے بائبل کے مطابق. اب آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مرتد کے لیے موت کی سزا کیوں ہے, تو ہم دیکھتے ہیں مرتد کیا موت کی سزا کا سب سے پہلے ذکر کہاں آ رہا ہے, پچھلی قوم کے تعلق سے آ رہا ہے. اور جو آج کے پریزنٹ ڈے بائبل میں آج تک وہ ورس موجود ہے جہاں دیا ہے کہ قتل کرے. ہاں, یہ کہاں دیا ہے, یہ ایکسوڈس چیپٹر 32 ورس 27 میں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں آج کے پریزنٹ ڈے بائبل میں جو آج بولتے ہیں نا کہ اسلام میں مرتد کے لیے موت کی سزا کیوں ہے, پہلے تو مرتد کی موت کی سزا کا اور اسٹرکٹ ورژن پچھلی شریعت میں تھا. اسٹرکٹ ورژن اس شریعت میں کیا ہے کہ کوئی توبہ کر لے, کوئی اگر مرتد ہوا ہے اور اگر کوئی معافی مانگ لے اللہ سے واپس آ جائے تو اس کے لیے نہیں ہے. سیکنڈ چیز میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں کیونکہ ٹاپک آیا ہے. فرسٹ چیز یہ کہ یہ مرتد کی سزا جو ہے یہ اسلامک اسٹیٹ میں اپلائی ہوتی ہے, نان مسلم کنٹری میں نہیں ہوتی ہے. نمبر 2, یہ گورنمنٹ اپلائی کرے گی, کوئی ایسا نہیں کہ رستہ چلتا آدمی تلوار اٹھا کے کرے گا. نمبر 2. نمبر 3, وہ جو کورٹ کرے گا وہ سنوائی کرے گا, باتیں پریزنٹ کرے گا, کوئی کوشچن ہوگا تو ڈاؤٹ کا آنسر کرے گا اور چیزوں کا جواب دے گا. پھر اس کے بعد بھی وہ کورٹ کو اختیار ہے کہ سرٹن کیسز میں وہ موت کی جگہ کم سزا دے. وہ لوگوں کا اختیار بھی ہے, جیسے کہ ہمارے پاس اس کے پریسیڈنٹ سلف میں سے کئی روایتیں اس بارے میں ملتی ہے کہ کئی کچھ کیسز میں کم بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ مطلب نہیں بنتا ہے کہ جاؤ جا کے دوسری کنٹری میں کوئی سیکرٹ آپریشن کو بھیجو, کیونکہ ایسے کوئی مرتد کی کہانی ہمیں ملتی ہے تو ایسا نہیں کہ وہاں جا کر سیکرٹ آپریشن کر کے کسی کا قتل کیا جائے, ایسا نہیں سکھایا گیا اسلام. ہاں, تو یعنی یہ کئی چیزیں ہیں. اب کوئی کہے پھر بھی کیوں ہے, تو یہ اس چیز کے اندر بھی نعمت ہے. آپ سمجھو ایک بات کو کہ جب کوئی مسلم کنٹری ہوتی ہے تو وہاں بہت سارے ایسے نان مسلمس کے دل میں آتا ہے چلو ہم لوگ مسلم بن جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. لیکن جب یہ قانون ہے کہ اگر تم اسلام میں اندر آئے تو پھر تم پرماننٹ آؤ, ایسا نہیں کہ ٹیمپرری آئے ابھی تھوڑے دن کا فائدہ لوں گے پھر جاؤں گے, نہیں, تم سوچ سمجھ کے آؤ. کیونکہ یہاں پہ اندر آؤ گے, یہاں پہ جب مسلم بنو گے اور اسلامک اسٹیٹ کے اندر جب تم باہر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا, موت کی سزا. اس لیے ایسے اننیسیسری جو کنورٹس ہوتے ہیں جو نیم سے خالی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے آتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے, یہ ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے, یعنی روکنے والی چیز ہوتی ہے. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے اس کے اندر مقصد کیا ہے نا, بغاوت کو روکنا مقصد ہے. بغاوت کو روکنا مقصد ہے. جیسے آپ سمجھیے کہ یہاں پہ ایک اسلامک اسٹیٹ کی جہاں بات ہوتی ہے تو وہاں پر جو قانون ہے قرآن اور حدیث ہے, اور وہ قانون کو اگر کوئی چھوڑے, کانسٹیٹیوشن ہے وہاں کا, یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی اگر کرے تو نہیں چلنے والا ہے نا. تو یہ وہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے, وہاں کی کانسٹیٹیوشن کا یہ ادب ہے. میں آپ کو آخر ایک مثال بتاتا ہوں کہ امریکہ کے اندر سول وار کے دوران ایک شخص نے صرف فلیگ کو جلا دیا تھا, امریکن فلیگ کو جلایا تھا, اس کو موت کی سزا دی گئی. میں نے اس کی فوٹو وغیرہ کے ساتھ ڈاکیومنٹری پروف کے ساتھ بتایا. تو ایسا یہ لوگ اپنے کانسٹیٹیوشن کو ویلیو کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر وہاں کے کانسٹیٹیوشن کو ویلیو کیا گیا جیسے کہ ہمیں ملتا ہے. فین کا پیسہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. یہ بَارِئِكُمْ جو ہے نا, باری اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے باری. اللہ تعالیٰ باری بھی ہے, اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. اور آپ دیکھو گے پریزنٹ ڈے جو ہیبرو بائبل ہے اس کے اندر باری کا ایکویویلنٹ کافی کامن مل رہا ہے, باری کا ایکویویلنٹ. تو پتہ چلتا ہے یہ ورڈ وہاں پر اس چیز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو الباری اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. توبوا الی باریکم, تمہارے بنانے والے کی طرف پلٹو, واپس توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم, اور پلٹنے کا طریقہ کیا تھا کہ یہاں پہ توبہ کے باوجود کوئی توبہ کیا تو بھی اس کے باوجود اس کو موت کی سزا ملے گی. جیسے ہوتے ہیں نا کچھ کرائم ہوتے ہیں کہ کوئی چوری کر لے اور چوری کرنے کے بعد بولے ہاں میں نے اللہ سے معافی مانگ لی. نہیں, ابھی یہ قانون ایسا ہے, یہ کرائم ایسا ہے کہ اس کے اندر کرنے کے بعد بھی تمہیں ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی. تو فاقتلوا انفسکم یہ ویسا تھا اس زمانے کی شریعت میں. ذالکم خیر لکم,
یہ تمہارے لیے بہتر ہے عند باریکم، تمہارے باری کے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، وہ تمہاری طرف پلٹا یعنی واپس ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا یعنی کہ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، ہاں یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 55 میں آتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب یہاں پر آپ غور کریے، یہ کوئی ترتیب کے اعتبار سے نہیں چل رہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بچایا ذکر تھا، اور یہ بچڑے کا واقعہ ہے، اور یہاں پہ جیسے جو یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ٹاپ نعمتیں اللہ کی ایک ذکر ہے، ٹاپ لسٹ ہوتی ہے نا، یہ ٹاپ لسٹ ایک ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی اوپنلی دیکھ نہ لے، جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لے تب تک ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ یہ کب کہا؟ تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں تو تفسیر میں ہم لوگوں کو مل رہا ہے ایک عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول، وہ کہتے ہیں تب آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے اللہ کے پاس سے، اور وہ کہا کہ ہم یہ بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی دیکھ نہ لیں، تب تک نہیں ماننے والے ہم لوگ۔ اور بلکہ وہ واقعہ جو ہوا، جو واقعہ یہاں ذکر ہے اس آیت میں، ہونے کے بعد بھی بعض لوگوں نے نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ والا واقعہ نہ ہوا۔ پہاڑ والا واقعہ شاید ہم کل وہاں پہنچیں گے، پہاڑ والے واقعے پہ۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ حتی نر اللہ جہرۃ۔ ایک تفسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ تب کی بات بھی ہے جب قتل کرنے کی سزا نافذ ہوئی تھی، اور قتل فقتلوا انفسکم، تو تب بعض لوگ نہیں مان رہے تھے، جو مان نہیں رہے تھے لوگ، وہ کہا کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ دونوں چیزیں ذکر ہے، اور اللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ یہ واقعہ کب ہوا، لیکن انہوں نے ایسے قسم کا غلط ڈیمانڈ کیا۔ کیا ڈیمانڈ کیا؟ کہ ہم جہاں تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لیں تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک۔ اب نؤمن بک جو ہے عام طور پہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ آپ پر ایمان لانا، لکا جو ہے جو اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو ماننا، یا پھر آپ کی بات آپ کے آگے سرنڈر کرنا، فالو کرنا، یہ اس معنی میں بھی آتا ہے، اللہ نوز بیسٹ۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی بات کہی، حتی نر اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر کڑک، جو بجلی جو ہوتی ہے کڑک، وہ ان پر آ گئی، اور وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تم دیکھ رہے تھے کی تفسیر کئی ساری ملتی ہے۔ ایکچولی ہوا کیا کہ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر گئے پہاڑ پر، اور پہاڑ پر کیا ہوا کہ ان پر کڑک آئی، اور جو کڑک آئی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ مر گئے وہاں پر۔ ہاں یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ مر گئے، اور مرنے کے بعد، کیوں موت کی بات میں کیوں ذکر کر رہا ہوں، نیکسٹ آیت میں آنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں جو جاہل ہے ان کی سزا ہمیں نہ دے اور ہمیں معاف کر دے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، اور پھر جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے انہیں زندگی دی۔ وانتم تنظرون، یعنی وہ دیکھ رہے تھے، تب اس حالت میں دیکھتے ہوئے ان کے اوپر یہ کڑک، یہ بجلی آئی۔ ہاں اور یہ اس کے اندر یہ اس کے اندر وہ اس کے اندر گھیرے میں آ گئے۔ ہاں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ثم باتناکم من بعد موتکم، پھر ان تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ تو انہیں موت آ گئی تھی، موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پر آج کچھ ماڈرنسٹ ہوتے ہیں جو ایک ایسا کا ویو رکھتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں میریکل آتے ہیں نا وہاں پہ کچھ نہ کچھ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات بتانے میں مشکل ہوتی ہے کہ وہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوئے، اور وہ لوگ اس بات کو سمجھانے میں ان کے لیے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں اس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے نا سمجھانے میں، تو کیا ہوتا ہے معاملہ، جب صرف ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے تو وہ لوگ چینج کرتے ہیں، بولے یہاں پہ موت کا مطلب ہے بس احساس آ گیا ان کے اندر۔ ایسا نہیں، یہ واضح ہے موت، اور آپ تفسیر میں دیکھو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کہے کہ کچھ اور آپ یہ سوچو نان مسلمز کو سمجھانے کے لیے کیا ہم اپنے دین کو بدلیں گے؟ جو دین ہے وہ ہے اوریجنل، کسی کو سمجھنا سمجھے، نہ سمجھنا نہ سمجھے، کلیئر کٹ۔ اچھا، کوئی اگر یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسے ہوا، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ
فرسٹ ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، تم اس بات کو مانتے ہو؟ جس نے ڈی این اے کے اندر اتنے سارے جو کیریکٹرز ہیں، وہ ملینز آف کیریکٹرز، 100 والیوم سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں انسائکلوپیڈیا کے، اتنے سارے کیریکٹر ایک ڈی این اے کے اندر ہے. یہ میریکل نہیں لگ رہا ہے؟ ایک سیل جو ایک اتنی بڑی سٹی کے جیسا اسٹرکچر ہے سیل کے اندر، یہ میریکل نہیں لگ رہا ہے؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو وہ میریکلز کو آپ مانو گے کہ کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ میریکل کو ماننا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. یعنی سب سے بڑے میریکل کو مان لو خالق کائنات ہے، تو یہ میریکل کو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَلْنَا ظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ بنی اسرائیل ریگستان میں نکلے تھے، وہاں سے فرعون سے بچ کے آئے تھے، کہاں تھے؟ ریگستان میں تھے. ریگستان میں دھوپ کتنی کڑک ہوتی ہے، اور وہ کتنے سالوں تک وہاں بھٹکے. ایک تو فرعون سے بچ کے نکلے تھے، اور اس کے بعد میں فرعون سے بچ کر کے کئی سالوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو قرآن میں آیت ملے گی کہ جب انہیں موقع ملا کہ وہ یروشلم پر جائیں، اندر داخل ہو جائیں، حملہ کریں، اللہ انہیں کامیابی دے گا. اس کے بعد میں بھی جب وہ نہیں کیے تو 40 سال اور بھٹکے. 40 سال تک بھٹک رہے ہیں. سوچو، ایک پوری پیڑھی نکل گئی ریگستان میں بھٹکتے ہوئے. اب ریگستان میں جو بھٹکنے کا معاملہ تھا ان کا، کہ وہ ریگستان میں جو جگہ جگہ چل رہے تھے اور موو ہوتے تھے، نومیڈک ٹائپ کی لائف تھی ان کی، تو ان کا جو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سایہ رکھا تھا. نہیں تو کیا ہوتا ہے، ابھی سوچو ریگستان میں کتنا سروائیو ہو جائے گا، ریگستان میں دھوپ کتنی کڑک ہوتی ہے، کتنا سروائیو ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کو خاص میریکل یہ ملا تھا، خاص میریکل یہ ملا تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے سائے کو رکھا تھا، کہ جہاں وہ جاتے تھے تو بادلوں کا سایہ بھی ان کے ساتھ جاتا تھا. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت تھی. اور سوچو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا فرعون اور اس کی فوج ڈوب رہی ہے، وہی سمندر میں سے بچ کے نکلے، وہی سمندر میں سے ڈوب رہے ہیں، وہی وہ لوگ نکل رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی کتنی نعمت ہے خاص. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر نازل کیا منا کو نازل کیا، اور سلوا. جو من اور سلوا جو ہے نا، من اور سلوا، یہ من کیا ہے؟ تو من کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں مفسرین میں اختلاف ہے کہ من کیا وہ ایک ہی ٹائپ کا کھانا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے بھیجا تمہارے اوپر من اور سلوا. من کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ اختلاف ہے. اور من کے اندر آپ دیکھو گے کہ جیسے اسٹرانگ ویو جو تفسیر سعدی میں، جو امام ابن کثیر نے بھی پریفر کیا ہے، اور جس کے اندر کئی سارے اوپینین اسکالرس کے بھی دیے ہوئے ہیں، سلف میں بھی دیے ہوئے ہیں، کہ من جو ہے وہ کوئی ایک ہی چیز ہے، ایسا نہیں. یہ ایسی وہ چیزیں ہیں جو بغیر کوشش کے، بغیر کوئی کوشش کیے خود سے مل جاتی ہے، ایسی ٹائپ کی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں من دیا، ایسے ٹائپ کی چیز. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلائل میں سے دلیل ایک یہ ہے جو حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکم اتو من المنی، یہ بخاری کی حدیث ہے، الکم اتو من المنی وماؤہا شفاء للعین، کہ کمعہ کیا ہے؟ کمعہ جسے ڈیزرٹ ٹرفلز کہتے ہیں. ڈیزرٹ ٹرفلز جو ہے نا، وہ ایک ٹائپ کا فنگس ہے جو گرو ہوتا ہے، پوٹیٹو جیسا دکھتا ہے. میں نے اس کی فوٹو ابھی جسٹ نکالا تھا، ایک منٹ دیکھتا ہوں اگر مل گئی تو. Just 1 minute. یہ دیکھیے، یہ ڈیزرٹ ٹرفلز ہے، یہ ایک ٹائپ کا فنگس ہے، پوٹیٹو جیسا دکھ رہا ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے اس طرح سے ریگستان میں گرو ہوتا ہے. ہاں، ریگستان میں گرو ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹائپ کا من ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ایک ٹائپ کا من ہے. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ میں واپس اسی آیت پہ چلے ہوں. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پانی میں شفا ہے. تو ایک ٹائپ کا انہیں پتا چلا، کئی ٹائپ تھے، ہاں کئی ٹائپ تھے ان کے لیے پتا چلا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی انہیں آٹومیٹک، یہ بہت ہی نریشنگ چیز ہے، بہت ہی اچھی غذا ہے یہ، تو من انہیں دیا، یعنی ایسے ٹائپ کی غذا.
اور من کی ایک تفسیر کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تفسیر میں یہ بھی بات آتی ہے، میں آپ کو وہ بھی حدیث بتا دیتا ہوں. ایک روایت آتی ہے جس کے اندر یہ آتا ہے. اچھا ایک اور بہت اچھی بات ہے، یہ جو غمام ہے نا، غمام، یہ غمام پلورل ہے. غمامہ، غمامہ کا جمع ہے غمام، پلورل. اور غمام کے اندر کیا ہے نا، یہ کون سے بادل ہیں؟ کیونکہ بادلوں میں کچھ ہوتے ہیں نا عذاب والے بادل، دردناک بادل، مطلب تکلیف والے. تو یہ جو بادل ہے اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں کہ ابن جریر طبری اور کئی اسکالرز کہتے ہیں غمام یعنی کہ کول ٹائپ کے بادل، ہاں جو اچھے ٹائپ کے، یہ ٹائپ کے بادل. اوکے. اور من کے تعلق سے ہم جو دیکھ رہے تھے کہ یہ ان صبح کے وقت پہ نازل ہوتا، یہ ملک سے بھی وائٹ ہوتا اور ہنی سے بھی سویٹ ہوتا، اور یہ صبح کے وقت پہ آتا اور وہ دن بھر وہ استعمال کر سکتے تھے. تو یہ من کے تعلق سے ہم نے چند چیزیں دیکھی. اور سلوا کیا ہے؟ سلوا کے اندر تقریباً مفسرین کا اجماع ہے کہ سلوا ایک ٹائپ کا پرندہ تھا، ایک ٹائپ کا پجن تھا جسے پکڑنا بہت آسان تھا، اور جس کا جو گوشت ہے وہ بہت ہی اچھا گوشت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوا، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی. اب سوچو، اوپر سایہ آ گیا، کھانے کے لیے کھانا آ گیا، کیا بچا؟ کیا بچا؟ کسے کلک ہوتا ہے بتائیے چیٹ میں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، انہیں کہا گیا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دیا. جی چیٹ میں صحیح جواب آ گیا، پانی بچا، پانی کے لیے دعا کریں گے آگے. وما ظلمونا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، بالکل صحیح جواب آ گیا ہے، پانی. تو اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، کیا چیز میں؟ جو انہوں نے غلط کام کیے. تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ لوگوں نے خود اپنے اوپر کیا کیے؟ ظلم کیے خود کے اوپر. یعنی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسان تھے، لیکن انہوں نے کیا کیے؟ خود کے اوپر ظلم کیے. آیت نمبر 58 میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ، اس قریے میں داخل ہو جاؤ، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ، تو یہ کون سا قریہ ہے؟ یہ کون سا قریہ ہے؟ مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن امام ابن کثیر، تفسیر طبری، یہ سب میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو قریہ ہے جیروسلم تھا، یہ جیروسلم ہے. اور جیروسلم میں داخل ہونے کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض ارض المقدسۃ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، ولا ترتدوا، اور پیچھے مت پلٹو، مطلب جو جنگ ہے اس کے پیچھے مت پلٹو. ان کو اس جگہ پر داخل ہونے کہا گیا، یہ اس قوم کو جا کر وہاں پہ لڑتے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا، کامیابی دیتا. اور یہ چیز کا وعدہ تھا، کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اور پیچھے مت پلٹو. موسیٰ علیہ السلام نے پوری کوشش کر لی اس وقت پر، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بنی اسرائیل، یہ قوم جو ایک طرح کی بزدل قوم تھی، فرعون کی غلامی میں رہ کر کے غلام بن چکے تھے، غلامی والی سوچ تھی ان کی. تو وہ لوگ کہا کہ نہیں ہم نہیں لڑیں گے، آپ کچھ بھی کرو ہم نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کے رب جا کر لڑو، ہاں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو. تو ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ نہیں لڑے. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب ایک پوری جنریشن 40 سال نکل گئے، 40 سال بعد کی بات یہ دی ہوئی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو گنا رہا ہے نعمتیں، تو ضروری نہیں ہے صرف موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے، اب 40 سال بعد کی بات ہے. یوشع ابن نون، بعض تفسیر میں آتا ہے یوشع ابن نون اس وقت پر نبی تھے اور اس وقت پہ رولر تھے. تو یوشع ابن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، کہا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے لیے جو ملنے کا سفر کیے تھے، تو اس میں بھی یوشع ابن نون ساتھ میں تھے. تو یوشع ابن نون ان کے بعد میں وہاں پر تھے، جنہیں کرسچنز جوشوا کہتے ہیں، جوشوا. تو وہ ٹائم کی بات ہے کہ وہ ٹائم پر وہ لوگ جا کے اس شہر میں داخل ہوئے تھے، کامیاب ہو گئے تھے. مطلب ایک جنریشن نکل گئی اور نیکسٹ جنریشن کے اندر یہ ہمت آئی، وہ لوگ جا کر لڑے اللہ کے لیے، اور جب وہ آگے بڑھے. لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو ان کو ایک حکم دیا گیا تھا کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم اس میں کھاؤ رغداً، بالکل تمہارے لیے کھانا پینے کا جو تھا اب بہت کھاؤ تم اس میں، لیکن وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس کے دروازے میں داخل کرنا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. یہی ایٹیٹیوڈ سکھایا گیا کہ جب جیتو بھی کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو وہاں پہ غرور اور گھمنڈ کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے داخل ہوں گے. قرآن کے اندر بھی سورہ نصر میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور کامیابی آئے تو کیا کرو؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھتے ہو لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو تمہارے رب کی تعریف بیان کرو، اس سے معافی مانگو. مطلب اس کی تعریف بیان کرو، تمہاری تعریف نہیں، اس سے معافی مانگو. وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ معاف کرنے والا، پلٹنے والا ہے، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو ان کو کیا کہا گیا تھا کہ داخل ہونا سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کیا کہنا، حِطَّةٌ. حِطَّةٌ کا مطلب کیا ہے؟ معافی مانگنا، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، کہنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. وَاسْتَغْفِرْ، اس سے معافی مانگو. تو یہاں پہ حِطَّةٌ تھا. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو. یہ ایٹیٹیوڈ اسلام نے سکھایا کہ جب تم جیتو، کامیابی ملے، آپ اور میرے لیے بھی، ہم سب زندگی میں کبھی ہوتی ہے نا، کبھی عروج آتے، کبھی زوال آتے، کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی ناکامی ملتی ہے. تو کبھی کامیابی ملی تو اپنی تعریف مت کرنا، اپنا کالر اوپر مت کرنا. کیا کہنا؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. تو حِطَّةٌ، ہاں، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیوں؟ کیونکہ کچھ خطائیں ہوتی ہیں ہم سے سرزد ہوتی ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا، انہیں اور آگے بڑھائے گا. جو نیک کام کرتے ہیں نا، انہیں اللہ تعالیٰ اور مدد کرتا ہے، ان کے لیے اور نیکی کا راستہ آسان کرتا ہے. سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. لیکن پھر کیا کیا یہ لوگوں نے؟ اب یہ ان کی بڑی خطاؤں میں سے جو خطائیں ذکر ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسان بھی ذکر ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو ظلم کرنے والوں نے جو ان کو بات کہی گئی تھی اس کو بدل دیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے رجز، عذاب بھیجا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رجزا من السماء ان پر بھیجا، آسمان کے اوپر سے جو رجز، ان کے اوپر سزا بھیجی. اب یہ اس بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتاؤں. تو یہ لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو کہنا تھا حِطَّةٌ، کیا کہنا تھا؟ حِطَّةٌ کہنا تھا. تو آپ دیکھو گے صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا، کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ. وقولوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہو. فدخلوا یزحفون علی استاہیہم، وہ اس حالت میں داخل ہوئے کہ وہ پیچھے کی طرف بینڈ ہوتے ہوئے، ہاں، اپنے بیک کے تحت الٹے قدم داخل ہوئے، مطلب مذاق اڑاتے ہوئے، اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس سے مذاق اڑاتے ہوئے. فبدلوا قالوا حبۃ، حِطَّةٌ کہا گیا تھا تو انہوں نے حبۃ فی شعرۃ، کہ حبۃ یعنی دانا، بیج، ہاں، بیج، بال میں ایک بیج، فی شعرۃ، بال میں ایک بیج، ایسے قسم کا انہوں نے مذاق اڑایا، حِطَّةٌ. اور یہ انہوں نے بدل دیا، اور اس طرح سے حکم کو بھی بدل دیا. تو یہ حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا ہوا اس وقت پر. تو میرے بھائیوں میں بہنیں، یہاں پہ سیکھنے والی بات کیا ہے؟ یہ لوگوں میں یعنی ان شارٹ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا اور غرور و گھمنڈ. اللہ جب انہیں کامیابی ملی تو انہوں نے اس ٹائپ کی چیز کی. تب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ چیز تم نے کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا، پھر بھی تمہیں مہلت دی. اب کئی بار کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہاں، کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، ان کو موقع دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی. یہ چیز تھی. اب یہاں پہ چند باتیں ہم نوٹ کرتے ہیں. پہلی بات، فبدل الذین ظلموا، ظلم کرنے والوں نے بدلا. کس نے بدلا؟ ظلم کرنے والوں نے بدلا. یہ بات بہت اہم ہے، سب نے نہیں بدلا، یعنی ان میں ایسے صحیح لوگ بھی تھے. اور اس کے اندر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جو یہ تفسیر السادی میں دیا ہے، حِطَّةٌ کا ہنتا بھی انہوں نے کہیں کوئی چیز میں آتا ہے بدلا. اور بدلا جو عربک میں نا بار بار بدلنا، یعنی کہ بہت بار بار اس چیز کو ریپیٹڈلی انہوں نے چینج کر کے بتایا اس طرح سے. ہاں، تو یہ تھا معاملہ ان کے ساتھ. اور رجز کے بارے میں بات بتاتے ہیں کہ تفسیر میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ رجز یہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، الطاعون رجز، طاعون رجز ہے، عذاب عذب به من کان قبلکم، جس کے ذریعے اللہ نے عذاب دیا ہے تم سے پہلے والوں کو. طاعون جو ہے نا، پلیگ، وہ ایک رجز ہے. تو رجز کا مطلب کیا ہے؟ طاعون ہے یا کیا ہے؟ تو اس بارے میں اکثر مفسرین اسی طرف گئے کہ نہیں، رجز عام ہے،
یہاں پہ تفسیر اسادی وغیرہ میں بھی انہوں نے کہا ہے عام ہے، یہ عام ہے، اور اس میں تعاون اور دوسرے بھی عذاب شامل ہو سکتے ہیں۔ باقی تعاون کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی جگہ پہ اگر تعاون ہو تو اس ایریا میں، اس زمین میں داخل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایسے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے جو کہی ہوئی بات تھی اسے بدل دیا۔ یہ بہت بڑی چیز تھی کہ اللہ کے حکم کو بدلنا، اللہ کے وحی کو بدلنا، اللہ کے چیزوں کو نافرمانی کرنا اور بدل کے نافرمانی کرنا، تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا، ایک رجز بھیجا، یعنی کہ ان پر اس طرح کی ایک سزا آئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا کیفیت تھی، کیا یہ تعاون تھا جو آیا تھا، کیا اور سزا تھی جو ان کے اوپر آئی، بما کانوا یفسقون، جو وہ فسق کرتے، نافرمانی کرتے، یہ چیز کے بارے میں۔ اور یہاں پہ الفاظ سے بھی آپ نوٹ کریے، کانو کرتے تھے، مطلب یہ کرتے تھے، یفسقون جو نافرمانیاں کرتے تھے، اس کی ایک سیمپل تھی جو ہوا، یہ ایک بڑی مثال تھی جو ہوئی ان کی طرف سے۔ آگے آیت نمبر 60 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے دعا کی اپنی قوم سے، اپنے جو موسیٰ نے دعا کی اپنی قوم کے لیے، جو استسقاء جو ہوتا ہے نا، استسقاء پانی کے لیے دعا، تو پانی کے لیے دعا کی، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا، اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر، کہ مارو اپنی لاٹھی سے پتھر پر، ہاں مارو اپنی لاٹھی سے پتھر پر، اضرب بعصاک الحجر۔ اب یہ لاٹھی کا کافی بار رول آیا ہے، ہم نے دیکھا جادوگروں کے سامنے بھی تھا، فرعون کے دربار میں بھی تھا، ہاں، اور جب سمندر پھاڑا گیا تو بھی لاٹھی کے ماری گئی تھی۔ اب یہ لاٹھی ماری گئی ایک پتھر پر، اور وہ پتھر کی تفصیل کچھ آتی ہے کہ الحجر، جو الحجر آیا خاص پتھر تھا، کون سا پتھر تھا، تو بنی اسرائیل کے پاس ایک اسکوائر ٹائپ کا ایک بڑا پتھر اس جگہ پہ تھا، اور اس کے چاروں سائڈ پہ تین چشمے پھوٹ پڑے، فن فجرت، ہاں فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس کے چاروں سائڈ پر فن فجرت یعنی تیزی سے پانی پھوٹ پڑا، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اثنا عشر عینا، 12 چشمے نکل آئے، 12 چشمے۔ بولے 12 چشمے کیوں؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، جو 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلے اپنے 12 چشموں میں الگ الگ پانی پی لے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر ایک ہی چشمہ ہو تو پھر کیا ہوگا، ہاں کئی بار پانی کے لیے جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور پانی کے لیے جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ 12 قبیلے تھے تاکہ ان کے اندر جھگڑے نہ ہو، تاکہ وہ اتفاق سے رہے، تو 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سایہ بھی دیا، من اور سلوا بھی دیا، اور یہاں پہ پانی کی ضرورت تھی، ابھی پانی بھی دیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، سارے لوگ جانتے اپنی پانی پینے کی جگہ، یعنی کلیئر کٹ۔ کلوا واشربوا، اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ برپا کرو، زمین میں مفسدین، فسادی بن کر فساد نہ برپا کرو۔ مفسد کون ہوتا ہے؟ جو فساد کرنے والا، فساد برپا کرنے والا۔ افسدہ یفسدو سے آتا ہے، عربک زبان میں یہ ایک قاعدہ ہے کہ افسدہ یفسدو یعنی فساد کرنا، برپا کرنا، تو فساد کرنے والے سے آتا ہے مفسد، تو مفسدین، مفسد بن کر کے تم زمین میں فساد برپا نہ کرنا، اور یہی کر رہے ہیں آج، یہی کر رہے ہیں تب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق کو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی ٹائپ کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ دعا کرے اپنے رب سے کہ ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، ہاں جو اس کی سبزی ہے۔ بقل کسے کہتے ہیں؟ بقل ایکچولی کسے کہتے ہیں نا، بقلن جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو اگتی ہے جس کے اندر تنا نہیں ہوتا، اس کی سٹیم نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ بقلن کے اندر کیا آئے گا، آپ یہ دیکھیے کہ جیسے یہ کہتے ہیں، ایک منٹ میں یہ کر لیتا ہوں، جی جیسے مثال کے طور پہ ہربز ہوتے ہیں یا منٹ ہوتا ہے، ہاں یہ سب چیزیں، تو بقل، تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ ساگ، ساگ کسی نے اچھا کہا، من بقلیہا وقثائہا، ہاں کڑی، قثائہا وفومہا، فوم کسے کہتے ہیں؟ فوم آپ لہسن کو کہتے ہیں، جو آپ عرب جگہوں پہ عرب لینڈز میں جاتے ہیں تو وہ لوگ توم بولتے ہیں، ثوم، ہاں، لیکن یہ فومہا
لہسن، وہ عدسیہا وہ بصلیہا، ہاں، اور عدسیہا جو اس کی جو دالیں ہیں، ہاں، وہ بصلیہا جو پیاز ہے. تو ان کو یہ سب چیزیں چاہیے تھی، دال چاہیے تھی، پیاز چاہیے تھی، لہسن چاہیے تھا، اور یہ سب لینٹلز چاہیے تھے، ساگ. ہاں، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم کم درجے کی چیز کو دے کر کے کیا تم بہتر درجے کی چیز دے کر کے کم درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ مطلب تبدیل کرنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو. جو هو الذی تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو بہتر جو اللہ نے تمہیں دیا، جو من و سلوا، اس کے بدلے میں کیا تم کم چیز چاہتے ہو؟ اب یہ لوگوں کا کیا کہنا تھا، ہمیں یہ چاہیے، یعنی ان کو مصر میں یہ سب کھانے کی عادت تھی، یہ سب کھانا ان کو ملا کرتا تھا. کہاں ملا کرتا تھا؟ مصر میں. اب وہ مصر میں تھے، وہاں پر کیا حالت میں تھے؟ غلامی میں تھے. تو یعنی کیا ہے، جیسے ایک مثال جو کئی لوگ دیتے ہیں، وہ یہ مثال یہ دیتے ہیں کہ مان لو کہ کوئی شخص جیل میں رکھا گیا، جیل میں کھانا ایک مل رہا ہے اس کو، وہ جیل سے آزاد ہوا، وہ بول رہا ہے یار وہ جیل کا کھانا کتنا اچھا تھا، مطلب وہ چاہ رہا کیا ہے، جیل میں جاؤں واپس. وہ جیل کا کھانے کو یاد کر رہا ہے، انہیں جیل میں جانا چاہتا ہے. تو یہاں پہ کیا معاملہ تھا، اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ وہ آزاد ہو گئے تھے، ابھی آزادی مل گئی تھی انہیں. ہاں، تو اب یہاں پہ کیا ہے، ایک معاملہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی نعمت کی قدر کرنا. اب وہ کیا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو کم سمجھ رہے ہیں، اس کو حقیر بتا رہے ہیں. یہ کم، اور جو چیز آزادی اللہ نے ان کو دی ہے، آزاد جی رہے ہیں، تو اس چیز کو، وہ چیز کو کم بتا رہے ہیں. قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اہبطوا مصرا، کہ جاؤ کسی بھی شہر میں جاؤ. مصر شہر کو بولتے ہیں، کوئی بھی شہر یاد دلانے کے لیے، وہ مصر جس سے وہاں نکل کے آئے ہیں، وہ مصر بھی یاد دلانے والی بات ہے کہ جاؤ، واپس جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تو تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگو گے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دی، یعنی مسلط کر دی ذلت. ہاں، ذلت اور مسکنت، یعنی کہ مسکنت یعنی کہ ہیلپ لیسنس. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اپنے اوپر لے لی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب. ذالک بانہم یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. ہاں، کیا کرتے ہیں، یا کانو کرتے تھے. کانو کے ساتھ میں یکفرونا جب آتا ہے تو یہ پاسٹ کا ٹرانسلیشن ہوگا. کانو وہ اللہ کے آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کا انکار کا قتل کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں باتیں کہ ان کے اوپر ذلت آئی، مسکنت آئی، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب آیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو دیکھو یہ میں نے بتایا نا، ایک وہ سٹیج تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہاں سے سٹیج کیا آیا، وہ باؤ بغضب من اللہ پہ آ گئے. یہاں پہ آ گئے وہ، یہ آپ دیکھیے ٹرانزیشن، وہاں سے یہاں پہ آ گئے. باؤ بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی ان کے اندر یہ کفر تھا. ویقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کا قتل کیا کرتے تھے ناحق طریقے سے. یہ بغیر الحق کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ بغیر الحق کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی حق تو نہیں ہو سکتا کسی نبی کا قتل کرنا، یعنی کہ ناحق. یہ تاکید کی بات ہے کہ نبی کا قتل جو ناحق چیز ہے وہ ایسا کام کیا کرتے تھے. اور بغیر الحق میں یہ بھی مراد ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے، سمجھتے تھے، پھر بھی کرتے تھے ایسے کام، کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کتنی بڑی بات ہے. تو نبیوں کا قتل کرنا بھی ملتا ہے. یہ ابھی ان کی فیوچر کی ہسٹری، وہاں سے بات سٹارٹ ہوئی، وہ ایٹیٹیوڈ سٹارٹ ہوا، اور یہاں سے دیکھیے کہ ان کے اوپر ذلت آئی. وہ مانگ رہے کیا تھے، اور ملا کیا ہے، ان کو ذلت ملی، مسکنت ملی. وہ باؤ بغضب من اللہ، یہ ایٹیٹیوڈ تھا اس قوم کا. اور کیا کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، نبیوں کا قتل کیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک یہ اس لیے، یہ ان کے اوپر یہ بوجھ اس لیے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. وہ کانو یعتدون، وہ حد سے پار گزر جاتے، حد سے نکل جاتے، لمٹ کراس کر دی انہوں نے. اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کے اندر رہنا ایک انسان کی سمجھداری ہے، وہ لمٹ انہوں نے کراس کی. تو میرے بھائیوں، میری بہنیں، یہاں پہ آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں، ایک بہت بڑی بات اس میں ہم نے پڑھے ہیں کہ کس طرح سے قوم کا معاملہ ہوا. ہم نے پورا ٹرانزیشن وہاں سے پڑھے کہ کس طرح سے معاملہ ہوا. اس کے آخر میں ایک آیت آتی جہاں اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور جو لوگ ہادو، جو یہودیوں میں سے ہے، ہاں، جو یہودی ہے،
والنصارى اور جو نصارہ ہے، والصابئین صابئین میں سے ہے، جو صابئین میں سے ہے۔ صابئین کون ہے؟ صابئین کون ہے اس کے بارے میں مفسرین میں بہت اختلاف ہے، اور صابئین کے تعلق سے مثال کے طور پہ کچھ نے کہا یہ یہودی اور نصاریوں کے بیچ کے لوگ ہیں۔ امام ابن کثیر نے ویو کہا کہ یہ فطرت والے جو لوگ ہیں یہ صابئین ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا نور اسلام کے قوم کے کچھ باقی لوگ ہیں، ایسے الگ الگ تفسیریں ملتی ہے۔ تو صابئین کون ہے اللہ نوز بیسٹ، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو یہودی ہے، نصارہ ہے، صابئین ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پہ ایمان لائے، قیامت کے دن پہ ایمان لائے، مطلب بشرطے کہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، قیامت کے دن پہ ایمان لائے، وہ عمل صالحا اور نیک کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر جو بات دی گئی ہے کہ کئی باتیں ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہر کسی کے لیے شرط کیا ہے، وہ ایمان لے آئے اللہ پر قیامت کے دن پر اور نیک کام کرے، تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے۔ تو یہ شرط ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی یہودی کوئی بھی نصارہ جو ایمان لے آئے، جو ایمان تک آ جائے، اور تو اس کے لیے کیا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم۔ اس میں مفسرین ایک بات کہتے ہیں کہ یہاں پہ سب نیگیٹو باتیں، جو یہودیوں کی کمیاں جو انہوں نے کیا، بنی اسرائیل کی جو خطائیں کمیاں، تو ان میں اچھے لوگ بھی تو تھے نا، ان کا کیا، ان کا یہاں آ گیا کہ جو ان کے اچھے لوگ تھے ان کا ذکر یہاں پہ آ گیا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کنفرمڈ اجر رکھا ہے، ہاں ان کے لیے کنفرمڈ اجر ہے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ایک اور چیز اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قرآن کی آیت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے وہ الاسلام ہے۔ اور آیت نمبر 85 میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے کبھی قبول نہیں ہونے والا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ ان میں سے ہو جائے گا جو نقصان اور خسارے میں۔ امام ابن تیمیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ جو آیت ہے کہا کہ اس کے اندر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے کے بعد ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، کہ سب کو اسلام تک ہی آنا ہے۔ تو کوئی یہودی ہو کر زندگی گزارے کامیاب ہو جائے گا کیا؟ تو یہاں پر وہ اگر ایک سچا یہودی ہے اور اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، تو اللہ پہ ایمان لانے کے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو مانو۔ رسول کا انکار، رسول کے بھیجنے والے کا انکار ہے، یعنی اللہ کا انکار ہے۔ تو ابھی تو کوئی راستہ نہیں، ابھی تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شریعت آئی ہے جاننے کے بعد تو وہیں پہ آنا ہے۔ ہاں کوئی اگر نہیں جانتا تو اس کا معاملہ الگ ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات آئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں صدیق حسن خان اپنی اس آیت کی کامنٹری میں وہ کہتے ہیں کہ جو توحید کا پرنسپل جو تھا، توحید، اللہ پہ ایمان، توحید کا جو پرنسپل تھا، یہ ہر زمانے اور دور اور جنریشن میں تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ چیز پہلے ابھی آئی ہے، پہلے نہیں تھی، یہ پہلے سے ہے، ہاں پہلے سے ہے۔ اور اس کے اندر یہ چند باتیں ہم نے دیکھا، اور اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو آیت منسوخ کی لسٹ میں بتائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ آیت کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے منسوخ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ کوئی یہودی بن کے گزار سکتے ہیں، نصارہ بن کے زندگی گزار سکتے ہیں، صابئین میں سے کوئی ہو تو بچ جائے گا، تو نہیں، اس کو پوری بات یہ ہے، کمپلیٹ ٹاپک یہ ہے کہ آپ اس پر، یہ آیت میں خود دیا ہوا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے، قیامت کے دن پہ ایمان لائے، تو اللہ پہ ایمان کا بھی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو لانا، پر ایمان لانا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ تو یہ چند باتیں ہم نے اس بارے میں دیکھا۔ آیت نمبر 462 تک ہم پہنچے، آیت نمبر 63 سے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ سوال و جواب میں کچھ سوال آئے ہوئے، شکیل بھائی سٹارٹ کریں۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ پہلی بات تو ہم بچوں کو یہ بتاتے چلے کہ دو چیز، نمبر 1 یہ کہ کیو این اے پہ ہی آنسر اپنے سوال پوچھے، سو دیٹ وہ ایک جگہ پہ رہیں گے، ہمارا فوکس ایک ہی جگہ پہ فوکس کریں گے۔ اینڈ سیکنڈ، کلاس کے بعد میں ڈے 2 کا رمضان قرآن کوئز ہونے والا، تو پلیز بنے رہیے۔ لیٹس گو اہیڈ، بسم اللہ۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ اچھا تہجد سے ریلیٹڈ وی ول اسکپ اف وی ہیو ٹائم لیٹر آن، خشوع کا کیا مطلب ہے زید بھائی؟ خشوع سے کیا مطلب ہے؟ خشوع کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، ہاں اللہ کا ڈر۔ اور خشوع کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا ڈر کے ساتھ میں نماز پڑھنا، خاشعین جو آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یرفع من هذه الامه الخشوع، اس امت میں سے سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی قیامت سے پہلے وہ ہے الخشوع، حتی لا ترى فيها خاشعا، یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ کوئی بھی ڈرنے والا نہیں دکھے گا اللہ سے۔ تو خشوع جو ہے یہ اللہ کا ڈر ہے، اور وہ ڈر جب ہوتا ہے تب نماز پڑھنے میں ایک لذت، ایک خوشی،
اور مشکل نہیں ہوتی ہے. نماز کو ایک انسان سچ مچ انجوائے کرتا ہے تو اللہ کا ڈر اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اس چیز کا ان کے اندر ڈر ہوتا ہے, تو یہ ان کے لیے ہے خاص. ہاں جی. جزاک اللہ خیر. کیا اگر کسی سے شرک ہوا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو پھر سے کلمہ پڑھنا ہوگا؟ نہیں, وہ توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے اور پھر سے کلمہ نہیں پڑھنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر پڑھنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوتے. اس زمانے میں جو شرک کے واقعات سرٹن ان کے سامنے آئے کہ جہاں پہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ذات انوات کا پیڑ مقرر کرو, ہم اس پہ اپنی تلوار لٹکائیں گے, یہ شرک کیا بات تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا کہ تمہیں پھر سے کلمہ پڑھنا, تو اس کا کلمہ جو پڑھ رہا ہے وہ باقی ہے. جی. جزاک اللہ خیر. اللہ پہ ظلم, اس کا مطلب کیا ہے؟ پلیز ایکسپلین. اللہ کا حق ہے ہم پر, وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, یعنی شرک سب سے بڑا ظلم ہے یہ. تو اللہ پہ ظلم کا مطلب ہے کہ شرک کرنا, اور اللہ کا یعنی کہ یاد رکھیے کہ اللہ محتاج نہیں ہے, اور ہم غلط کرتے ہیں خود کے ساتھ, کیونکہ اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے, اس کے سوا کوئی اور رب نہیں. اور بچنے کا, کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بچ جائے. جزاک اللہ خیر. کوئی السلام علیکم, کوئی اوتھینٹک ایپ ہے تفسیر کے لیے جو بچے ریفر کر سکے؟ دیکھیے کیسا ہے, جیسے آپ یہ دیکھیے کہ تفسیر, یہ جو ایپ ہے اس کے اندر بھی ساری تفسیریں, یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ اوتھینٹک میں اگر آپ کو مختصر چاہیے تو احسن البیان بہت اچھی ہے, اوتھینٹک ہے, مختصر ہے. احسن البیان میڈیم ہے, یعنی میڈیم, بہت ہی مختصر نہیں, میڈیم ہے. انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. اور احسن البیان کا آپ کو وہ بھی مل جائے گا, ایپ بھی مل جائے گا. اور تھوڑا ڈیٹیل چاہیے تو تفسیر ابن کثیر ہے ڈیٹیل میں, اور تفسیر السعدی ہے. میں نے ایکچولی اس کے اوپر ایک پورا سیشن لیا ہے جس میں کون سی قرآن ٹرانسلیشن اچھے ہیں اور کون سی کامنٹریز اچھی ہے, تو وہ میں نے ذکر کیا ہے. تو آپ وہ دیکھیے, کیونکہ ایپ کے اندر سب کچھ مل سکتا ہے, ویب سائٹس بھی ہے لیکن سب مکس ملے گا, صحیح غلط سب مکس ملے گا. ایک تفسیر ایسی بھی ہے جو تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے, ہاں تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے, لیکن اس کا کور اگر آپ اس کا پرنٹ ورژن دیکھیں تو اس کے ٹاپ میں اسٹارٹنگ میں ہی دیا ہے, یہ ایک ایسی تفسیر ہے جو ایک ضعیف راوی نے دوسرے ضعیف راوی سے تیسرے ضعیف راوی سے بیان کیا, یعنی سلسلہ تو ضعف پورا سلسلہ ہے. تو مشہور ہے تفسیر ابن عباس نام سے. یہ ابن عباس کی اصل تفسیر بھی ہوتی ہے جو ابن کثیر وغیرہ سب کوٹ کرتے ہیں, لیکن ایک پوری کتاب بنائی گئی ہے تفسیر ابن عباس کے نام سے, جو پرنٹ ہوئی. تو پرنٹنگ میں وہ جو کور کے بعد میں وہ اسکین پیج میرے پاس ہے, اس میں بتایا گیا ان اوتھینٹک ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی اوتھینٹک ہے کون سی ان اوتھینٹک ہے, تاکہ آپ غلط سورس میں مکس نالج نہ لو اور صحیح انفارمیشن آپ تک پہنچے. شیعوں کی تفسیر آج کل ویب سائٹس ہے جس کے اندر بعض شیعہ تفسیریں دی ہوئی ہے, جس کے اندر وہ اپنی طرف سے کیا کیا میننگ نکالتے ہیں ورڈز کی. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے کہا کہ آیت نمبر 49 میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اچھی اور بری آزمائشیں آئی, تو کیا ہمارے پہ جو بھی آزمائشیں آتی ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اچھی ہے یا بری؟ جی یاد رکھیے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, سورہ 21 آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں شر اور خیر دونوں سے آزماتے ہیں. تو شر اور خیر سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اب کیسے ہمیں معلوم پڑے گا کہ یہ خیر ہے, یہ اچھا ہے میرے لیے, یا کیا ہے, کیسے پتا چلے گا؟ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے زندگی امتحان ہے. ہر چیز میں انسان کو چاہے آزمائش ہو یا چاہے سزا ہو, کرنا تو وہی ہے, جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. دیکھیے کوئی کام جو تکلیف آتی ہے تو یا تو وہ سزا ہوتی ہے یا تو آزمائش ہوتی ہے, یہ دو چیزیں ہیں. تو نعمتیں بھی آتی ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے, لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نعمت آ گئی اب یہ اللہ نے ہمیں نواز دیا. تو نہیں, دنیا میں ساری چیزیں آزمائشی ہے, دنیا میں جو کچھ آتا ہے آزمائش ہے. اور کوئی چیز اس میں یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ بھی دیتا ہے, کچھ چیزیں انعام کے طور پہ بھی دیتا ہے. جو انعام کے طور پہ بھی دیا ہے وہ بھی ایک آزمائش ہے, کہ اب اس کے اندر یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے چنندہ بندے بن گئے, جیسے ابلیس کے ساتھ ہو گیا, فرشتوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور غرور آ گیا اس کے مائنڈ میں, جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ میں ہو گیا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ملی تو ان کے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا آ گیا کہ وہ بعد میں جا کر کس طرح کے سرکش لوگ بنے. تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں یاد رکھنا ہے جو دنیا میں نعمتیں ملتی ہے آزمائشی ہے, نعمتیں بھی آزمائش ہے, پریشانی آتی وہ بھی آزمائشی ہے. جزاک اللہ خیر. کسی ایک پارٹیسپینٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز چیٹ آف کیا کیجیے بیکاز بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے, اینڈ سبھی لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ عالم یا عالمہ بن رہے ہیں. تو یہ تو صحیح بات ہے, بچوں لوگ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ پلیز فوکس کریں زید بھائی کی کلاس کے اوپر, اینڈ کراس کمنٹس کسی اور اسٹوڈنٹ کو کمنٹس
پلیز نہ کرے, آپ فوکس کریں. دو چیز ایک ساتھ میں نہیں کر سکتے, آپ لکھ بھی رہے ہو, سوچ بھی رہے ہو, اور پھر زید بھائی کو سن بھی رہے ہو, تو یہ کیسا ہوگا؟ تو پلیز آپ فوکس کریں کہ صرف زید بھائی کو ہی سنیں اور اپنے ذہن میں اتنی بہترین جو کلاس چل رہی ہے اس کا پورا علم لیں. ان کو دوسرے اسٹوڈنٹ کو جو بھی آنسر ہے انشاءاللہ زید بھائی اس کا آنسر دے دیں گے. جزاک اللہ خیر فار دس ٹپ. اینڈ کسی نے کہا ہے کہ زید بھائی آپ اپنے ایپ میں تفسیر کو بھی آپ اردو میں کیوں نہیں کر دیتے ہو, سو دیٹ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو؟ میرے خیال سے اس میں اردو تفسیر نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں, عربک میں ہے اور انگلش میں ہے. اردو کے لیے دوسرا ایپ ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. کسی نے کہا کہ is there any app which is translation is in Roman English؟ یہ تو ٹھیک ہے. تعاون سے ہندی ہے, تعاون کسے کہتے ہیں؟ تعاون کسے کہتے ہیں؟ تعاون یعنی کوپریشن, یعنی کہ مدد, کسی چیز میں ہیلپ کرنا, تعاون کرنا, کوپریٹ کرنا. جی شکیل بھائی سوری آپ میوٹ ہو گئے, سوری بائی مسٹیک. اچھا اچھا جی زید بھائی آئی سین سم کوشچن جو کہ ابھی ریلیونٹ نہیں لگتا ہے لیکن ہے کوشچنس, میں وہ جی اسکپ کر رہا ہوں. میں نے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بتایا تھا کہ آیت نمبر 49 میں اچھا بری اور اچھی اچھا, ایک آزمائش کا منٹ آنسر دے دیا. ایک سوال میری نظر جس پڑی, کیا آج بھی سب تینوں کتابیں آسمانی دنیا میں موجود ہے؟ جی ہاں, لیکن اوریجنل فارم میں نہیں ہے. جیسے تورات, زبور, انجیل, یہ تین کا ذکر ہے, تو کرسچن بائبل کے اندر یہ تینوں ہے ایک ہی جگہ پہ انکلوڈیڈ. بائبل از بک آف بکس, لیکن وہ لوگ کنٹینیوسلی اس کو بدلتے رہتے ہیں اور کون سی کتاب کو شامل کرتے ہیں اپنی کینن میں. کینن یعنی کہ یہ بائبل ہے, یہ ابھی یہ بائبل نہیں ہے, یہ کتاب ابھی بائبل نہیں ہے, تو وہ اس کے اندر کتنی بکس ہے, تو وہ بھی فرق ہوتا ہے. ہاں, تو جیسے 71, 63 اور الگ الگ کیننز ملتے ہیں, اس میں ورسز وغیرہ میں چینجز ہوتے ہیں, یعنی کہ چینج ہو گئے. اور قرآن میں تو بات پہلے سے ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے یحرفون الکلم عن مواضعہ باتوں کو اپنی جگہ سے بدلا, کافی کچھ بھول گئے. تو یہ اوریجنل فارم میں نہیں ہے. کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, جب کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں. جزاک اللہ خیر. یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد میں سے 12 قبیلے بنے, تو کیا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ ایتھنیسٹی کے حساب سے ہم 12 سمجھے کہ کیا؟ جی 12 قبیلے, 12 یعنی وہ کزنز ہی ہوئے ایک دوسرے کے, کہیں رشتے دار ہوئے, سب بنی اسرائیل ہے, آدم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. اور ایتھنیسٹی کے اعتبار سے یاد رکھیے کہ پہچان کے اعتبار سے کوئی کہے کہ اچھا فلاں یہ شکیل بھائی خان ہے اور یہ صاحب پٹیل ہیں اور یہ فلاں فلاں ہے, یہاں کے وہاں کے, وہ پہچان میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تعارف میں پرابلم نہیں ہے, تعارف کے لیے. لیکن جہاں پہ فخر آ جاتا ہے کہ ہم خان لوگ ایسے, ہم پٹیل لوگ ایسے, ہم فلاں شیخ لوگ ایسے, ہم انصاری لوگ ایسے, وہاں پہ جا کے پرابلم آتا ہے. تو پرابلم کہاں ہے؟ وہاں فخر میں. اگر صرف تعارف کے لیے اچھا تم چائنا کے ہو, اچھا تم افریقہ کے ہو, اچھا یوروپ کے ہو, اس میں پرابلم نہیں تھا. پرابلم کہاں ہے؟ جہاں پہ وہ فخر کی بنیاد بن جاتا ہے, وہاں پہ پرابلم ہے. کچھ لوگ کیا ہے نا, اس کو اس ایکسٹریم تک جاتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ کوئی پہچان ہی نہیں ہونی چاہیے. ویسا بھی نہیں ہے, یعنی پہچان نہیں ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے. اگر آپ ہو کوئی قبیلے کے اور وہ قبیلے کے ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہاں فخر مت کرو اس بنیاد پر, قبیلے کی بنیاد پر. جزاک اللہ خیر. اوپو F9 آپ کا جو سوال ہے جو ہندو گھر میں پیدا ہونے کا, اس کا زید بھائی نے کافی بار اس کا آنسر دے چکے ہیں, تو پلیز کل کا بھی آپ ویڈیو چیک کر لیں, تو اس میں اس کا آنسر سرسری جواب طور آیا, پہ وہ زید بھائی دیکھیے. نے دیا ہاں ہے انشاءاللہ. جی جی زید بھائی اللہ آپ نے کہا کہ اپنی مرضی سے کھانا مانگا بنو اسرائیل نے, تو یہ کیا گناہ ہے؟ کیونکہ ہم تو بچپن میں تو یہ سب کرتے ہی رہتے, اپنے مرضی کا کھانا مانگتے رہتے ہیں, تو اپنے مرضی کا کھانا مانگنا کیا گناہ ہو گیا؟ لیکن آپ کیا قید میں تھے وہاں پر بنی اسرائیل؟ آپ وہاں پہ قید میں تھے, آپ وہ قید کا کھانا مانگ رہے ہو, جیل کا کھانا مانگ رہے ہو. آپ کیا فرعون کے ظلم سے وہاں بچا کے نکالے گئے ہو؟ موسیٰ جیسے نبی آپ کے پاس آئے ہیں جو آپ کو نکالے ہیں, اور آپ کے اوپر کیا میراکولس طور پر بادل چھائے ہوئے, بادل کا سایہ ملا ہے, آپ کو میراکولس طور پہ کھانا ملا ہے, من اور سلوا. ہاں, اور آپ اس کے بعد میں کمتر کھانے کی چاہت پیدا کر رہے ہو, اور یہ سب کی ناش, اس کو کہہ رہے ہو یہ کم ہے, ہمیں وہ چاہیے, یہ کم ہے, وہ غلامی کا کھانا یاد آ رہا ہے ان کو. ہاں, تو یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے ان کو اس زندگی سے بچایا جہاں ان کے بیٹوں کا قتل کر دیا جاتا تھا, زندہ بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا, چھوٹے بیبیز کو کا قتل ہوتا تھا. فرعون کی فوج ایسا کرتی تھی, کس طرح کے ظلم ڈھاتے تھے وہ سوچ نہیں سکتے ہم لوگ. آپ صرف ایک مثال سے سمجھ لو اس کے اندر. تو یہ سب کے اندر اب وہ کھانا یاد آ رہا ہے آپ کو, وہاں کا کھانا یاد آ رہا ہے, تو کھانا یاد کرتے ہو تو ساتھ میں باقی سب غلامی بھی یاد کرو, ہے نا. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے, اگر آپ چاہتے ہو کوئی اور کھانا حلال ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا,
کھاؤ جو زمین پر ہے حلال اور طیب, ہاں, لیکن حد کو پار نہیں کرنا. تو جو حد ہے وہ پار کرنے سے منع کیا گیا. ہمارے لیے شریعت ہے, ہم یہاں پہ لمٹ میں رہے, شریعت کے دائرے میں رہے. ان کی اسپیسیفک الگ سچویشن تھی نا وہ لوگوں کی. جی جزاک اللہ خیر. زید بھائی, بیعت کرنے کا کیا مطلب ہے خلافت میں؟ خلیفہ بننے کے لیے ذرا تھوڑا سا اسے لے مین لینگویج میں ایکسپلین کریں. خلیفہ کی بیعت لینا ہمیں شریعت میں ملتا ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے, جو اسلامک شریعہ ہوتی ہے جہاں پہ حکومت ہے اسلامک, تو وہاں پہ خلیفہ کی بیعت لینا ہوتا ہے. ایک پرومس ہوتا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں گا, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کویننٹ, جیسے پلیج پڑھتے ہیں نا ہم لوگ اسکول میں وغیرہ کہ بھائی, تو وہاں اس کا وہ پلیج ہے, وہ ایک بار دینا ہوتا ہے, بیعت ایک بار دینی ہوتی ہے, اس کو بریک نہیں کرنا ہوتا ہے. تو یہ بیعہ کا سسٹم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ الجاہلیہ, جو مرتا ہے اور اس کے گلے میں بیعت کا فندہ نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے خلیفہ بھی ہونا چاہیے. جو خلیفہ نہیں ہے اور ہر گلی میں آدمی بیعت کا لے, تو ایک اور حدیث یہ بھی ہے کہ اگر ایک خلیفہ ہے اور دوسرا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرے تو پھر فقتل الآخر, دوسرے کا قتل کر دو. ہاں, تو یہاں تو یہ بات نہیں ہے, کیونکہ بعض لوگوں نے بیعت کا کنسپٹ لا کر کے اپنے گلی کے امام پہ فٹ کر دیا ہے, بولے ہمارے امام کی بیعت لینا ضروری ہے. تو ویسا بھی نہیں ہے. یہ جو خلیفہ ہوتا ہے, خلیفہ کا اپوائنٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے, اس کی بیعت کا کنسپٹ ہمیں مل رہا ہے. ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھا لیکن بنی اسرائیل سے. چلو جزاک اللہ خیر. زید آپ نے کہا کہ فومیا, دسیا, بخلیا جو ہے, تو اس میں کہیں تو سبزیوں کا ذکر نہیں ہے, تو کیا اس وقت پہ سبزیاں نہیں ہوتی تھی؟ سبزیاں ہوتی تھی, وہ جو کھاتے تھے ان کو جس چیز کی عادت تھی, جو وہ چیز مانگ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. 40 days کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, وہ سمجھ نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے تھے, پہاڑ پر, اس کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل پڑھنے والے ہیں. پہاڑ پہ گئے تھے اور انہیں وحی ملی, اس وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ملی, تورات ملی. انہوں نے اللہ کی عبادت کی 40 دن تک, اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کلام کیا, ان سے کلام کیا پہاڑ پر. تو یہ ساری چیزیں ہوئی جو اس وقت پر ہوئی 40 دن کے لیے, لیکن وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تھے اور ہارون علیہ السلام کو وہاں پہ ذمہ دار بنا کر گئے تھے. جزاک اللہ خیر. زید بھائی, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, تو تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر دیں سبھی بچوں کے لیے. کیا اسلام کیو پہ مسئلہ نہیں دیکھ سکتے, یا کیا کرنا چاہیے؟ What should be میرا our یہی ہے, میں نے اسکالر سے بھی ڈسکس کیا ہے بات, کیونکہ اسلام کیو اے پہ آپ دیکھ سکتے ہو, islamqa.com دیکھ سکتے ہیں, ون آف دا بیسٹ ویب سائٹس ہے. لیکن 2 چیزوں میں احتیاط رکھیے. ایک چیز میں احتیاط یہ رکھیے, islamqa.info. پولیٹیکل, islamqa.info کی بات کر رہے ہیں, کریکٹ, islamqa.info. تو اس میں ایک میں احتیاط یہ رکھیے, پولیٹیکل ایشوز میں ان کا ویو کہیں رانگ ہے. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہاں کیسے رانگ ہے پولیٹیکل ایشوز میں, تو پولیٹیکل ایشوز میں ان کی باتیں نہ لیں. پولیٹیکل ایشوز جہاں پر ہو وہاں پہ ان کی باتیں نہ لیں. اور دوسرا, جہاں پہ بلائنڈ فالوئنگ آف اسکول آف تھاٹس میں وہ تھوڑا ہمبلی فک کی طرف مائل ہے, تو اس کے اندر دلائل دیتے ہیں, جنرلی بہت اچھا ہے. لیکن کہیں جب فک کے ایسے ایشوز ہوتے ہیں, تو کچھ ایسے فک کے ایشوز ہوتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا کوشن رکھیے کہ کہیں وہ ہمبلی فک کی طرف زیادہ مائل ہے. اللہ نوز بیسٹ. کسی نے کہا کہ پلیز ریپیٹ 2 blessing. اچھا سوری, یو آر سیئنگ سم تھنگ. ہاں, کیری جی. کسی نے کہا کہ کین یو ریپیٹ 2 blessings اللہ sent on people of موسیٰ. یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا آپ بتا دیں؟ ہاں, بہت ساری بلیسنگز کی بات ہوئی نا ان کے لیے. یہ موقع بھی دیا, مہلت دی, یہ بھی تو بلیسنگ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جہاں پہ سزا آتی, جہاں پہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے, اللہ کے چوزن پیپل نہ رہتے, اللہ تعالیٰ ان کے پاس نبیوں کو بھیجنا بند کر دیتا, یہ بھی تو بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے ان کو اتنے بڑے بڑے ڈیفالٹس کے باوجود ان کو موقع دیا. یہ بھی تو بڑی بلیسنگ ہے نا. جی. بنی اسرائیل کی سبھی خصلتیں آج امت محمدیہ میں بھی ہے, تو انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایگزامپل دے کے سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا, انہوں نے ایسا کیا, جی تو ہاں, ہمیں بھی بالکل کر اس سکتے پر ہیں. غور و فکر کرنا چاہیے. جی بالکل کر سکتے ہیں جزاک آپ. اللہ خیر. بنی اسرائیل میں توبہ کرنا مطلب اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں, وہ اس گناہ کی بات ہو رہی ہے, اس جرم کی بات ہو رہی ہے. وہ جو جرم ذکر ہے اس کی بات ہو رہی ہے, جنرل نہیں بات ہو رہی. کون سا جرم شکیل بھائی؟ جہاں پہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی, وہ جرم کی بات تھی. ہاں, اور چیز کے لیے نہیں تھا. اور وہ بھی یعنی وہاں پر اس سچویشن میں موسیٰ علیہ السلام ان کو بچا کر کے, توحید سمجھا کر کے لائے ہیں, اتنی بڑی نعمتیں دی ہے, امانت پیش کر دی گئی انہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ایسا کریں. تو یہ اس سچویشن کے لیے ہے جو ہمیں ملتی ہے. اللہ نوز بیسٹ. لیکن پریزنٹ ڈے بائبل کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی بھی اگر ایسا ورشپ کرتا ہے
تو اس کے لیے ایسے موت کی سزا دی ہوئی ہے. تو انہیں مرتد کی سزا ہے ان کے لیے, اور اس کے اندر توبہ کی وہ یہ بھی نہیں رکھی گئی ہے, یعنی کہ اس کی گنجائش بھی نہیں رکھی گئی ہے. کس چیز میں؟ آئیڈل ورشپ میں, آئیڈل ورشپ کے گناہ کے لیے. صحیح. چلیے میرے خیال سے ٹائم ہو گیا ہے, 2 سوال اور لے لیتے ہیں. یس زید بھائی, سبھی سوال تو یہاں کے پورے ہو گئے. میں ابھی اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ اینی تھنگ, اگر ہم تہجد پڑھ رہے ہیں فجر سے بس تھوڑی دیر پہلے, تو کیا ہم وتر عشاء کے ساتھ جماعت سے پڑھے یا تہجد کے بعد ادا کریں؟ عشاء کے بعد, عشاء کے ساتھ جماعت سے پڑھے یا تہجد کے بعد ادا کریں؟ فرسٹ کوشچن زید بھائی, فرسٹ کوشچن وتر کب پڑھے نا, یہ سوال ہے نا. ہاں, وتر کو لاسٹ بنانے کی کوشش کریں, لاسٹ نماز بنانے کی کوشش کریں, افضل ہے, یہ بہتر ہے. لیکن اگر پڑھ لیے اور پھر بھی دل چاہ رہا ہے پڑھنے, تو کیسا نہیں, نماز نہیں پڑھ سکتے, پڑھ سکتے ہیں آپ. ہاں پڑھ سکتے ہیں آپ, اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. پہلا شروع کرنے والے کا جو لاسٹ سوال میں دیکھ رہا آپ لو کہ ایک وقت پہ 2 نبی ہو سکتے تھے کیا؟ تو ہاں, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام 2 نبی ہو سکتے ایک ٹائم پہ تھے, اور ایسا ہی تھا. صرف موسیٰ اور ہارون نہیں, آپ دیکھو گے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ہے, ہاں, اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل دونوں نبی ہے. ہاں, تو ایک ٹائم پہ ملٹیپل نبی بھی ہو سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. پہلے ہوتے تھے, لیکن اب بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, اور ان کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں. جی شکیب بھائی پڑھ لو جلدی سے. ہاں میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ کون سا یہ کیا کوشچن ہے, بنی اسرائیل میں ایک قبیلے میں کتنے لوگ تھے, کیا کرنا ہے اس سے؟ پتا نہیں, ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے. ایک سوال یہ دیکھ رہا ہوں, کسی کو دیکھ کر سجدہ کو چھوٹا کرے تو یہ شرک ہوگا نا؟ مطلب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے شکیل بھائی؟ کسی کو دیکھ کر سجدہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آیا, میں سمجھنے کی کوشش کیا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھیں تو سجدہ چھوٹا کریں, یعنی لوگ تو اچھا نماز میں, ہاں, پھر یہ شرک الخفی سے, شرک جو ریاکاری ہے وہ شرک خفی ہوتا ہے, چھپا ہوا شرک ہوتا ہے, اور دونوں میں فرق کرنا چاہیے. دیکھو مائنر اور میجر, مائنر شرک اور میجر شرک میں فرق کرنا چاہیے. ہاں, شرک خفی سے, شرک اصغر سے, چھوٹا شرک جو ہوتا ہے اس سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے, اور شرک اکبر سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو دونوں کو سیم نہیں گنتی کرنا چاہیے, یعنی کوئی دکھاوے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے وہ شرک خفی ہے, چھوٹا شرک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا زید بھائی, اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن آیا تھا, اس کا پلیز اس کا آنسر دے دیجیے. کل جو تھا کہ کوشچن تھا, وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں ایز اٹ از, اٹس ویری نائس. ہاں بولیے. وہ یہ تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ایسا پتا چل جائے کہ شاید کوئی دیکھ رہا ہے, تو ہم نے بہت ہی بیوٹیفل کر دیا اپنی نماز, تو یہ ریاکاری میں آ جائے گی. تو اس میں ہم نماز توڑ دیں, اس میں نماز توڑ دیں نہیں, تو شیطان کا فائدہ ہوگا اگر نماز چھوڑ دیں گے تو. نیت کو درست کریں, اور جتنا, جیسے مان لو ایک سجدے میں دکھاوا تھا, دوسرے سجدے میں نہیں تھا, تو ایک سجدے کا عمل کا ثواب گیا, دوسرے سجدے کا ملے گا ثواب آپ کو. شرک سے, شرک خفی سے وہ کام جس دوران جو کام ہوتا ہے وہ کام کا ثواب چلا جاتا ہے. اگر دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں وہ کام کا ثواب چلے جاتا ہے. تو مان لو کہ ایک رکعت میں دکھاوے کے لیے پڑھ رہے تھے, دوسری رکعت للہ پڑھ رہے ہیں, اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہاں, تو وہ جتنا کریں گے, اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا, اللہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے. اچھا ایک سوال جو کل میں جاتے جاتے جس نظر پڑی تھی میری, ایک سوال کسی نے پوچھا تھا, مالا عین رات ولا اذن سمیعت, کہ جو آنکھوں نے نہیں دیکھا, نہ دل نہ کانوں نے سنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا. تو یاد رکھیے, آدم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بعض چیزیں دیکھی. جنت اتنی بڑی ہے, اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ جو آنکھوں نے نہیں دیکھا, یعنی کہ جنت کی ایسی نعمتیں جو کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا, مالا عین رات, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے وہ بندوں کے لیے. تو یہ ایک بات ملتی ہے اس میں, اللہ عالم, یعنی کہ جنت کی وہ نعمتیں جو ان نون ان سین, کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں سنا. جی ٹھیک ہے. کل کا ایک سوال ہے جو آپ نے کہا تھا کہ وہ آج آنسر دیں گے آپ. ہاں کون سا؟ یس میں نے چیٹ میں ڈالا تھا. ایک کام کرتے ہیں, میں دیکھنا بھول گیا, میں کل دیکھ کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے چلو, سبحانک اللہ. میں اپنی طرف سے میں ایگزٹ ہو رہا ہوں, آپ لوگ کنٹینیو کریں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
भाइयों बहनों बस मुझे थोड़ी सी मुद्दत दीजिए, मैं अभी कुछ सेटिंग करके आई विल जस्ट कम बैक टू यू इंशाल्लाह। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। अभी हमारी क्लास शुरू होने वाली, कौन सी क्लास शुरू होने वाली? आज अभी हमारी क्लास शुरू होने वाली रमजान कुरान क्विज। तो ये हम क्लास को अभी शुरू कर रहे हैं, तो जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, लेस देन 1 मिनट में भी हो सकता है। यस